پاکستان میں سورج گرہن اختتام پذیر پاکستان میں مکمل رنگ آف فائر سکھر میں دیکھا گیا۔ سورج کو 9:26 پر گرہن لگنا شروع ہوا۔ سورج گرہن کے موقع پر کراچی، لاہور، ملتان سمیت ملک بھر میں نماز کسوف کے اجتماعات، اللہ تعالیٰ کے حضور ملک کی سلامتی اور آفات سے محفوظ رکھنے کی دعائیں۔ مسجد الحرام میں بھی نماز کسوف کی ادائیگی، مسیحی اور ہندو برادریوں کی جانب سے خصوصی تقاریب کا اہتمام۔ امید ہے آج مولانا صاحبان خالی آنکھ سے سورج گرہن دیکھنے پر اصرار نہیں کریں گے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا طنز، بولے سائنس نے گرہن کو قلعی کھول دی ہے۔ سورج گرہن سے جڑی تو ہم پرستی کوئی کہانیاں بھی آخری سانس لے رہی ہیں۔ اس سال کا دوسرا گرہن 14 دسمبر کو ہوگا، لیکن پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا۔ ملک میں کرونا وائرس سے مزید 119 افراد جاں بحق، 4951 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ اموات کی تعداد 3501 ہو گئی۔ 1,76,617 متاثر۔ سربراہ پیمز اسپتال ڈاکٹر انصر میں کرونا وائرس کی تصدیق، خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ کرونا سے متاثرہ ہیلتھ ورکرز کی تعداد 4855 ہو گئی۔ اب تک 67,892 افراد صحت یاب ہو گئے۔ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کراچی، لاڑکانہ، لاہور، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن جاری۔ متاثرہ علاقوں میں پابندی کے باوجود عام شہریوں کی آمد و رفت جاری۔ انتظامی SOPs پر عمل درآمد میں بھی ناکام۔ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیوں پر کارروائیاں، متعدد دکانیں، ٹرانسپورٹ بند۔ معاون صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں ڈریپ نے دوا کے ایمرجنسی اسپتال کے لیے امپورٹ اور رجسٹریشن لیٹرز جاری کر دیے۔ بولے کورونا سے انتقال کرنے والوں میں 72% افراد کی عمر 50 سے زائد ہے۔ وفاقی حکومت کا ملک میں تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے سے متعلق اہم فیصلہ۔ وفاقی وزارت تعلیم نے ٹرائل بنیادوں پر سکول کھولنے پر صوبوں سے تجاویز طلب کر لیں۔ 2 جولائی کو بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس طلب۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے تمام صوبے تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق تجاویز اور مکمل پلان 23 جون تک بھجوا دیں۔ قومی رابطہ کمیٹی تعلیمی اداروں کو کھولنے یا مزید بند رکھنے کا حتمی فیصلہ کرے گی۔ اسلام آباد انتظامیہ کا آکسیجن اور اس سے متعلقہ آلات کی ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ دفعہ 144 کے تحت خلاف ورزی کے مرتکب کمپنیز کے لائسنس منسوخ کر دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہباز گل کا سول ہسپتال سکھر کا دورہ۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو خراج تحسین۔ بولے وزیر اعظم وفاقی حکومت اور پوری قوم ڈاکٹرز کے شکر گزار ہیں۔ ڈاکٹرز کے حفاظتی سامان کے لیے سندھ حکومت سے بات کروں گا۔ پشاور ایئرپورٹ پر وطن واپس آنے والے مسافروں کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کہتے ہیں قرنطینہ میں موجود مسافروں کا خیال رکھا جائے گا۔ عوام کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ جن علاقوں میں زیادہ کیسز ہیں وہاں لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ تمام ڈاکٹرز ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ مسلم لیگ نون نے پاکستان کی ہستی بستی معیشت کو گرہن زدہ قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں معاشی گرہن کو PTI وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہٹانے کی تک و دو کر رہی ہے۔ اپوزیشن بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کا بجٹ پر واویلا سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیگی قائدین کو تنقید سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے۔ لیگی دور حکومت میں متعدد ٹیکس لگائے گئے۔ بزدار حکومت نے 20 سے زیادہ سروسز پر ٹیکس میں چھوٹ دی۔ نون لیگ نے اپنے ادوار میں کم آمدن والے طبقے پر زیادہ ٹیکسز لگائے۔
بلوچستان کے بجٹ میں عوامی فلاح اور بہبود کے لیے فنڈز رکھے، کوشش ہے ایسے اصلاحات کی جائے جس سے صوبے کی معاشی صورتحال بہتر ہو۔ وزیر خزانہ بلوچستان ظہور بلیدی کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہتے ہیں موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام دوست بجٹ بنایا، سرکاری ملازمین کے لیے 1 ارب کی ہیلتھ انشورنس اسکیم لا رہے ہیں، NFC کی مد میں بلوچستان کو 30 ارب روپے کم ملیں گے۔ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کا آج 67واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو کا اپنی والدہ کو خراج عقیدت، کہتے ہیں ملک کو درپیش چیلنجز کے دوران آج ہر پاکستانی شہید محترمہ کی کمی کو شدت سے محسوس کر رہا ہے۔ غیر معمولی مشکلی حالات اور چیلنجز ہی قیادت کی کسوٹی ہوتی ہے۔ شہید محترمہ نے پاکستان کی سیاست، معیشت اور معاشرے پر مثبت اور گہرے تخفیف چھوڑے، آئین کی بحالی، پارلیمان کو اختیارات کی منتقلی، صوبائی خود مختاری اور NFC شہید بی بی کی جد و جہد کا ثمر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مانسون سیزن سے قبل ممکنہ سیلاب کے پیش نظر پیش گئی حفاظتی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ محکمہ آبپاشی سے حفاظتی انتظامات کے بارے میں جامع پلان طلب۔ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ ممکنہ سیلاب کے پیش نظر متعلقہ ادارے چوکس رہیں، ضروری مشینری اور آلات مکمل فنکشنل ہونے چاہیے، صوبائی اور وفاقی محکمے آپس میں قریبی رابطہ رکھ کر کام کریں، محکمہ صحت فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کے لیے ٹیمز کو تیار رکھے، دریاؤں میں پانی کی صورتحال کو ابھی سے مانیٹر کیا جائے۔ ممتاز عالم دین جامعہ بنوریا کے مفتی نعیم کی نماز جنازہ آج نماز عصر ادا کی جائے گی۔ مفتی نعیم گزشتہ روز دل کے عارضے کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے۔ مرحوم نے سوگواران میں بیوہ، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ مفتی نعیم کے انتقال پر صدر مملکت عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اظہار افسوس۔ نوشہر و فیروز کی تحصیل مورو اور پنجاب کے علاقے علی پور میں ٹڈی دل کا فصلوں پر حملہ، کپاس، جوار اور سبزیوں کی کئی ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ، کاشتکار کہتے ہیں ہمارا کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ویلکم بیک۔ سب سے پہلے آپ کو کراچی لیے چلیں گے، وہاں پر سربراہ PSP مصطفیٰ کمال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کی تابوت میں یہ آخری کیل ہے عمران فاروق کا کہ قاتل تو الطاف حسین ہے، ثابت ہو گیا۔ نیچے کے مارنے والے تو ان کو تو قاتل بنائے ہی الطاف حسین نے، ایسے ہزاروں لوگوں کو قاتل بنائے الطاف حسین نے۔ مجھے تو اس کے خاندانوں، قاتل کے خاندانوں کے تباہ ہونے کا بھی مجھے دکھ ہے کہ ان کے وہ پیدا قاتل نہیں ہوئے تھے، الطاف حسین نے ان کو قاتل بنایا۔ اور مجھے مقتول کے گھر والوں کا بھی دکھ ہے، افسوس ہے، نسلیں تباہ برباد ہو گئیں۔ اس کے بعد اب کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ آج چونکہ ہماری آواز سننے کے بعد ان 4 سالوں میں اب الطاف حسین کے لیے کوئی ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب مہاجر نوجوانوں کو عقل آ گئی، اس کے لیے کوئی شہر بند کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار نہیں تھا، شہداء قبرستان میں روزانہ لاشیں بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شہداء قبرستان میں ہمارے آنے کے بعد تالے پڑ گئے، اب ہمارے آنے کے بعد کوئی لاپتہ ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس نے بڑی کوششوں کے بعد آج سندھ محاذ والوں کے ساتھ سندھو دیش کا، پہلے وہ بابائے مہاجر قوم تھا، اب وہ بابائے سندھو دیش ہو گیا ہے۔ اس لوفر کو، اس لوفر باز کو، اس نوسر باز کو ہر صورت میں لوگوں کا خون چاہیے، اور خون اس لیے چاہیے کہ انڈیا اس کے پیسے دیتا ہے اس کو، یہ اس کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے۔ ایسے سامنے بیٹھ کر اس نے ہمیں بات بتائی ہے
کہ میں انڈیا سے 22 سالوں سے پیسے لے رہا ہوں. بڑے بڑے ترم خان آج بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے, سب کے نام میں بتا چکا ہوں کون کون ان میٹنگوں میں شامل تھا. ہم نے چھوڑ دی. ہم نے الطاف حسین کے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ فائدہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کو تھا. دنیاوی طور پر ہم سے بڑی پوسٹوں پہ کوئی نہیں تھا. ہم نے اپنے عہدوں کی قربانی دی. ہم نے دنیا کو لات مار کر اس کے سامنے کھڑے ہوئے, ورنہ الطاف حسین کے سب سے بڑے بینیفیشری انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال تھے, لیکن ہم نے لات مار دی اس کو 2013 میں. دنیا کے لیے نہیں, سیدھے رستے کے لیے, ٹھیک رستے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, مرنے کے خوف, مرنے کے بعد ہونے والے حساب کے خوف سے, چاہے دنیا مانے نہ مانے میرا رب جانتا ہے اس والی بات کو. اور ہم نے اپنے قول اور فعل میں کوئی یو ٹرن نہیں لیا, کوئی تضاد نہیں ہے ہمارے. 2016 3 مارچ 2016 سے لے کر آج 2020 تک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے ہماری باتوں میں, اور ایک ایک بات ہماری صحیح ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمیں غدار بولا گیا, ہمیں غدار بولا گیا, ہمیں مہاجروں کا غدار بولا گیا. ہاں, اگر مصطفیٰ کمال غدار ہے تو اے غدار کہنے والوں, جب مصطفیٰ کمال ایم پی اے تھا, وزیر تھا, سینیٹر تھا, میئر تھا, اور غدار بھی نہیں تھا. انیس قائم خانی ڈپٹی کنوینر تھا, غدار نہیں تھا. پی ایس پی والے غدار نہیں تھے تو اس شہر میں 22 نوجوان روزانہ مرتے تھے, شہداء قبرستان میں لاش جاتی تھی. آج مصطفیٰ کمال نہ ایم پی ہے, نہ وزیر ہے, نہ سینیٹر ہے, نہ میئر ہے, اور غدار بھی ہے, لیکن ایک ماں کا بیٹا اس شہر میں نہیں مر رہا. ایک ماں اپنے بیٹے کو ضائع نہیں کر رہی, ایک بھی لاش اس شہر میں نہیں گر رہی. تو ہاں, مصطفیٰ کمال ایسی 100 غداریاں کرے گا جس پہ کسی ماں کے بیٹے کو بچایا جا سکے. میں لعنت بھیجتا ہوں ان وفاداروں پہ جو کہ آج اس الطاف حسین کے چہرے کو بے نقاب ہونے کے باوجود بھی اپنے 2 ٹکے کے لیے, اپنی جھوٹی شان و شوکت کے لیے اس کو بابائے مہاجر قوم کہتے ہیں, اس کو بند کمروں میں اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, چاہے وہ بڑے بڑے عہدوں پہ ہو, بڑے بڑے لیڈران ہو, یا وہ گلی والا کارکن ہو. ان پر اللہ کی مار ہے اور پڑے گی. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, گھومتی چلی جا رہی ہے. سوچا نہیں تھا کسی نے, مارنے والوں نے, کہ الطاف حسین 10 سالوں کے بعد اس طرح رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا. وہ بھی اب یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ پاکستانی اداروں نے اس کے خلاف یہ کر لیا. اب یہ لندن نے لا کر, یو کے نے لا کر ثبوت فراہم کیے. اگلی بات, اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب اب مہاجر نوجوان ہتھیار نہیں اٹھا رہے اس کے کہنے پہ, تو اب جو ان کے آقا ہیں, الطاف حسین کے آقا ہیں, جن سے یہ سیاسی پناہ مانگتے ہیں, نریندر مودی مجھے سیاسی پناہ دے دو, میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ انڈیا آ جاؤں, جن کو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں مرنے والے بھارتی فوجی شہید ہیں, الطاف حسین ویڈیو پہ کہہ رہے ہیں, جو الطاف حسین یہ کہتے ہیں کہ بابری مسجد جو شہید کی جا رہی ہے, صحیح شہید کی جا رہی ہے, مسلمانوں کا حق نہیں ہے, نعوذ باللہ. وہی الطاف حسین اپنے انہی انڈین آقاؤں کے کہنے پر انہوں نے جی ایس این محاذ والوں کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ بنا کر اب سندھو دیش کے بانی بن گئے. وہ جی ایم سید کو ہٹا کر اب جو ہے شفیع برفت کے ساتھ اب وہ سندھو دیش کے کو پارٹنر بن گئے. اب وہ بانی سندھو دیش ہو گئے, وہ اب وہ بابائے سندھو دیش ہو گئے. اور اسی نیکسس کے تحت پچھلے دنوں 19 تاریخ کو اور اس سے پہلے بھی, اور اس کی 19 تاریخ اور اس کے بعد بھی, پچھلے 3-4 دنوں میں رینجرز کے اوپر 4 حملے ہوئے ہیں. پہلا گلستان جوہر میں, پھر اس کے بعد ایک ہی دن میں گھوٹکی میں, لاڑکانہ میں اور لیاقت آباد میں. اور ان حملوں میں 2 رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے اور 2 عام شہری شہید ہوئے.